السلام علیکم، میرے چینل ڈر کہانی میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے اور خوش ہوں گے۔ آج کی کہانی بھی انتہائی خوفناک کہانی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں کہانی کا باقاعدہ آغاز کروں، آپ سے ہمیشہ کی طرح میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک کر لیجئے، سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے، اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میرے ایک اور چینل دل کہانی کی سٹوری بھی یہاں پر لنک میں ملے گی، تو آپ سے گزارش ہے کہ مجھے سپورٹ کیجئے، میرے اس چینل کو بھی لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، کیونکہ وہاں پر آپ کو بہت ہی خوبصورت محبت بھری کہانیاں سننے کو ملیں گی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ایک خوفناک کہانی۔ لڑکیوں کو لمبے بال بہت پسند ہوتے ہیں، اور لمبے بال اصل میں ایک لڑکی کے حسن کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ میرے بال بھی بہت خوبصورت، گھنے اور چمکدار تھے، جس کی وجہ سے میں ہر جگہ پر پہچانی جاتی تھی۔ مجھے اپنے بالوں کی وجہ سے کافی منفرد حیثیت حاصل تھی، لیکن ایک دن انہی بالوں کی وجہ سے میں ایک ایسی مشکل میں پھنس جاؤں گی، یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آج بھی جب میں سوچتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، مجھے نیند نہیں آتی۔ میرا نام اسما ہے اور میں 20 سال کی ایک خوبصورت لڑکی ہوں۔ میرا رنگ گورا ہے، آنکھیں بڑی بڑی اور کالی خوبصورت ہیں، اور جب بھی میں اپنے بالوں کو کھلا چھوڑتی تو اماں ڈانٹ دیتی اور فوراً سے آیت الکرسی پڑھ کے پھونکتی کہ بال اچھے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو کھلا چھوڑا جائے، خدا نہ خواستہ اگر کوئی باہر کی چیز ان پر عاشق ہو گئی تو بہت پچھتاؤ گی۔ اور میں اماں کی باتوں کو ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ خیر، میری دوست نے مجھے بتایا کہ کل ہمارے محلے میں ایک لڑکی کی مہندی ہے، کیا وہاں تم جاؤ گی؟ میں نے کہا کیوں نہیں، اور پھر ہم دوست سے مل کر پلان بنانے لگی۔ شادی پر جانے کے لیے میں آج مکمل طور پر تیار تھی، لیکن اماں تھی کہ مجھے بال کھولنے کی اجازت ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ نظر لگ جائے گی، ان بالوں کو باندھ لو۔ لیکن آج محلے میں ہی تو شادی تھی اور مہندی کی رسم تھی، اسی لیے میں نے اماں سے ضد کی کہ مجھے جانا ہے، اور وہ بھی بال کھول کر۔ اب میں اپنی تمام دوستوں کے ساتھ اس وقت شادی میں موجود تھی۔ یہاں بہت ہی مزہ آ رہا تھا۔ مہندی کا فنکشن بہت اچھا تھا، حالانکہ سادہ سے انداز میں ہی کیا گیا تھا، لیکن یہاں بہت مزہ آ رہا تھا۔ کھانا وانا کھایا تو میں نے نائلہ سے کہا کہ گھر کے لیے نکلتے ہیں۔ 2 گھر چھوڑ کر ہی تو ہمارا گھر تھا، اسی لیے ہم دونوں اکیلی ہی چلی گئے۔ مہندی کے فنکشن سے نکلنے سے پہلے مجھے بال باندھنے یاد ہی نہیں رہے کہ اماں گھر میں ڈانٹیں گی۔ جیسے ہی میں گھر آئی تو اماں نے فوراً نوٹس کیا، اور وہی ہوا جس بات کا ڈر تھا۔ اماں مجھے ڈانٹنے لگی کہ منع کیا تھا نا کہ بالوں کو کھلا مت چھوڑنا، کنواری لڑکیوں پر جن عاشق ہو جاتے ہیں۔ اور میں اماں کی بات سن کر ہنسی کہ اماں، یہ جنات کا دور نہیں رہا، اب تو کمپیوٹر موبائل کا دور چل رہا ہے، اب جن ون عاشق نہیں ہوتے۔ اماں مجھے مزید ڈانٹنے لگی، اور میں اماں کی باتیں سنتی سنتی کمرے میں سونے کے لیے آ کر لیٹ گئی، لیکن ابھی تو نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں نائلہ سے آج کی مہندی کے فنکشن کے بارے میں باتیں کرنے لگی۔ نائلہ میری چھوٹی بہن تھی اور مجھے بہت عزیز تھی۔ آج کتنا مزہ آیا تھا نا، اتنا تو کبھی بھی مزہ نہیں آیا۔ ہم دونوں بہنیں اسی طرح باتیں کرتی کرتی نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں کھو گئیں، پتہ ہی نہیں چلا۔ ابھی کالج سے میں نے گریجویشن کر کے فارغ نہیں ہوئی تھی، جبکہ نائلہ ابھی میٹرک میں پڑھ رہی تھی، لیکن اماں کا خیال تھا کہ میری اتنی پڑھائی کافی ہے، لہٰذا اب میری شادی ہو جانی چاہیے۔ لیکن میں آگے بھی پڑھنا چاہتی تھی، لیکن شاید ہمارے گھر کے اتنے وسائل نہیں تھے کہ ہمارے گھر والے ہمیں اتنا پڑھا سکیں۔ ہماری اماں کو ہمیشہ ہم دونوں بہنوں سے ایک ہی شکایت تھی کہ کیا ہی ہو جاتا اگر تم دونوں کی جگہ میرا ایک بیٹا پیدا ہو جاتا، اور یہ بات مجھے اماں کی بہت بری لگتی تھی۔ کیا بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، یا وہ ماں باپ کا ساتھ نہیں نبھا سکتی؟ اماں اکثر ایسی باتیں کرتے کرتے رونے بیٹھ جاتی تھی، اور میری چھوٹی بہن انہیں چپ کروانے بیٹھ جاتی تھی۔ اور اسی طرح اماں اکثر کہتی تھی کہ اگر بیٹا ہوتا تو اسے آگے کچھ پڑھاتے بھی، تم لوگوں کو پڑھا کے اگلے گھر رخصت ہی کرنا ہے، لہٰذا جتنا خرچہ تم لوگوں پہ کر لیا اتنا ہی کافی ہے۔ اور میں آگے ہر صورت میں پڑھنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ابا گھر پر آئیں گے تو ابا سے بات کروں گی کہ آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ اماں کو تو میری ہر بات پر اعتراض ہی رہتا ہے، یہ کبھی بھی نہیں مانیں گی۔ خیر، میں نے خاموشی اختیار کی اور واپس کمرے میں آ گئی۔ نصرت کی شادی کا فنکشن ہو رہا تھا، کل اس کی مہندی تھی جو ہم نے اٹینڈ کی تھی، اور اب اس کی بارات تھی۔ ہم دونوں بہنیں بہت اچھے سے تیار ہوئیں اور اماں کے ساتھ بارات میں چلی گئیں۔ آج اماں کی وجہ سے میں نے اپنے بالوں کو باندھ لیا تھا۔ بارات کا فنکشن بھی حسب توقع بہت اچھا ہوا، اور میری دوست رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی۔
پھر ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ گھر آ کر میں نے اپنا لباس تبدیل کیا، میک اپ صاف کر کے آئینے کے آگے کھڑے ہو کر اپنے بالوں کی چٹیاں کھولنے لگی۔ لیکن جیسے جیسے میں اپنے بال کھول رہی تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے بالوں کو کوئی سہلا رہا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے کئی بار ایسا محسوس ہوا۔ پھر میں نے خیال کیا کہ شاید پنکھے کی ہوا کی وجہ سے میرے بال اڑ رہے ہیں اور مجھے یہ سب محسوس ہو رہا ہے۔ لیکن یہ بات واقعی سچ تھی کہ میرے بالوں کو کسی نے 2-3 بار سہلایا تھا۔ میں نے بال کھلے چھوڑ دیے اور اسی طرح آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ میں آج فنکشن کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے ایسا لگا جیسے میرے بالوں میں کسی کی انگلیوں کا نرم لمس پھر رہا ہے۔ میں ایک دم گھبرا کر اٹھ بیٹھی، ارد گرد دیکھا لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے الجھن سی ہونے لگی، میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ نہ جانے یہاں پر کون تھا۔ مجھے گھبراہٹ ہوئی، میں اٹھ کر باہر آ گئی لیکن باہر نکلنے سے پہلے میں نے اپنے بالوں کو سمیٹا نہیں۔ شام کا وقت ہو چکا تھا اور اس وقت ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اماں کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ میں نے اپنی بہن کو اشارے سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ چچی جان سے فون پر بات کر رہی ہیں۔ میری چھوٹی بہن چائے بنا کر لے آئی اور اس کے بعد اس نے ایک کپ مجھے دیا اور ایک اماں کو۔ میں اپنا کپ اٹھا کر ٹی وی لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی اور چائے پینے لگی۔ اسی دوران میں نے دوبارہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا لیکن اچانک مجھے پھر محسوس ہوا جیسے میرے بالوں کو کسی نے سہلایا ہے۔ میرے بالوں میں کوئی انگلیاں پھیر رہا ہے۔ میں نے ایک دم سے پھر پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں پر تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے بہت گھور گھور کر خالی کمرے کو دیکھا۔ پھر مجھے ایسے لگا جیسے میرے بالوں میں کوئی کیڑا تو نہیں ہے۔ میں نے اپنے بالوں کو زور زور سے جھٹکا لیکن وہاں پر تو کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر جیسے کسی نے میرے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، میں پاگل ہو رہی تھی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں اپنے بالوں کو پھر سے جھٹکنے لگی۔ میری بہن نائلہ نے پوچھا کہ کیا ہوا، اپنے بالوں کو ایسے کیوں جھٹک رہی ہو؟ تب میں نے الجھن بھرے انداز میں اسے دیکھا اور کہنے لگی نہ جانے کیا بات ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے بالوں میں کوئی چیز پھر رہی ہے لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو نائلہ نے مذاقن کہا شاید جوئیں پڑ گئی ہوں گی تمہارے بالوں میں، ان کو ذرا اچھے سے صاف کر لیا کرو، اور مسکرا کر کہتی باہر چلی گئی۔ اس کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں بھی اپنے کمرے میں چلی آئی اور بیٹھ کر ایک ناول پڑھنے لگی۔ میرے بال پیچھے بیڈ پر بکھرے ہوئے تھے۔ میں ناول پڑھنے میں بری طرح مصروف تھی اور اپنی خیالوں کی دنیا کی سیر کر رہی تھی جب اچانک مجھے اپنے بالوں میں کچھ غیر معمولی پن محسوس ہوا۔ میں نے بالوں کو جھٹکا لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اپنے بالوں کو دیکھ رہی تھی، کچھ بھی تو نہیں تھا لیکن مجھے مسلسل پھر وہی وہم ہو رہا تھا کہ میرے بالوں میں جیسے کوئی انگلیاں پھیر رہا ہے۔ میں نے کتاب رکھ دی اور بالوں کو بار بار جھٹکنے لگی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے پاگلوں کی طرح چیخنا شروع کر دیا کیونکہ اب مجھے واضح طور پر انگلیاں پھرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میری چیخوں کی آواز سن کر اماں بھاگی آئیں اور نائلہ بھی ان کے پیچھے آ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ اس طرح کیوں چلا رہی ہو؟ اماں نے پریشانی سے پوچھا تو میں نے کہا اماں پتہ نہیں کیا بات ہے، بالوں میں کوئی چیز پھر رہی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بالوں میں کوئی انگلیاں پھیر رہا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسما تجھے وہم ہوا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اماں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا اور پھر آگے بڑھ کر میرے بالوں کو اکٹھا کرنے لگی۔ اماں نے میرے بال اکٹھے کر کے باندھ دیے اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کوئی بات نہیں، کوئی کیڑا وغیرہ چڑھ گیا ہوگا، اب میں نے بال باندھ دیے ہیں، کچھ نہیں ہوگا تمہارے بالوں میں، اور اب آرام سے سو جاؤ۔ اماں نے مجھے تسلی دی اور واپس مڑ گئی لیکن اماں جیسے ہی مڑی میرے بال ایک جھٹکے سے پھر کھل گئے۔ میں نے زور سے سر جھٹکا۔ اماں نے پھر مجھے دیکھا تو بال کھلے بکھرے ہوئے تھے۔ یہ کیسے ہوا؟ اماں یہ بال خود ہی کھل گئے، یہ دیکھو نا۔ میں نے بالوں کی طرف اشارہ کیا۔ اماں مجھے پہلے تو دیکھتی رہی اور پھر کہنے لگی شاید میں نے زیادہ زور سے باندھ دیے تھے، اسی وجہ سے کھل گئے، لاؤ میں دوبارہ باندھ دیتی ہوں۔ اماں نے دوبارہ میرے بالوں کو باندھ دیا اور پھر وہاں سے چلی گئی لیکن اب مجھے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا کیونکہ ابھی بھی مجھے مسلسل ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے بالوں میں کوئی انگلیاں پھیر رہا ہے۔ کسی کے گرم سانسوں کی مہک مجھے محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی میرے بالوں کو بہت قریب سے سونگھ رہا ہے۔ میری چھٹی حس بہت تیز تھی، مجھ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی۔ میں کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، اس صورتحال سے میں کیسے نکلوں۔ اسی طرح میں بستر پر بیٹھ گئی اور بیٹھے بیٹھے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنی چھت پر بیٹھی ہوں اور میرے کھلے لمبے بال میری کمر پر بکھرے ہیں۔ اتنے میں اچانک دبے پیر میرے پیچھے آ کر کوئی بیٹھتا ہے۔ میں پیچھے دیکھتی ہوں تو وہ مسکراتا ہے اور پھر میں بھی مسکرانے لگتی ہوں۔
وہ آہستہ آہستہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہے تو جیسے مجھے سکون ملنے لگتا ہے، میرے جسم میں ایک گدگدی سی ہونے لگتی ہے، مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگتی ہے، لیکن پھر ایک دم وہ میرے بال زور سے پکڑتا ہے اور میرے سارے بال اتر کر اس کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں۔ میں رونے لگتی ہوں، اس کی طرف دیکھتی ہوں، اس کا چہرہ دیکھ کر میں بے ہوش ہو جاتی ہوں۔ میں نے جیسے ہی خواب میں یہ منظر دیکھا تو میں ایک دم چیخ کے ساتھ اٹھ بیٹھی۔ میں بے اختیار اپنے بالوں کو ہاتھ لگایا تو دیکھا نہیں، میرے سر پر میرے بال موجود تھے۔ مجھے اس خواب کی سمجھ نہیں آئی۔ اس خواب کے بعد میں اور زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی اور اپنے بالوں کے معاملے میں اور بھی حساس ہو گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب میں نے اماں سے جا کر ملی تو اماں پوچھنے لگیں کہ اب کیسی طبیعت ہے، لیکن میری لال آنکھیں دیکھ کر وہ پریشان ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ مجھے تو تم ٹھیک نہیں لگ رہی ہو۔ میں نے اماں کو رات خواب کے بارے میں بتایا، جسے سن کر وہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگیں کہ اسما بیٹا، تم اب اس خواب کو بھول جاؤ، میں تمہارا صدقہ دیتی ہوں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ اسی شام ایک ایسا واقعہ ہو جائے گا جو مجھے ہلا کر رکھ دے گا۔ شام کے وقت موسم بہت اچھا تھا۔ اچانک ڈھیروں بادل چھا گئے تو میں جلدی سے کچن میں گھس گئی اور پکوڑے بنانے لگی۔ جیسے ہی کچن سے نکلی تو اتنے میں زور و شور کی بارش ہو گئی۔ اس بارش میں نہانے کے لیے میں اوپر چھت پر چلی گئی۔ نائلہ بھی میرے ساتھ ہی تھی۔ ہم دونوں بہنیں چھت پر بارش میں نہا رہی تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ بارش ہوتی رہی اور ہم چھت پر ہی بارش میں نہاتے رہے۔ جب میں نیچے آئی تو مجھے کپ کپی سی لگنے لگی۔ میں نے جلدی سے لباس تبدیل کیا اور بال خشک کرنے لگی، لیکن پھر ایک نامعلوم سا احساس ہوا، جیسے کسی نے میرے بالوں میں پھونک ماری ہو۔ میں گھبرا گئی، ایک دم پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے پھر بالوں میں کنگھا کرنا شروع کر دیا اور دوبارہ پھر مجھے ایسے احساس ہوا جیسے میرے کنگھے کے ساتھ ساتھ کسی کی انگلیاں میرے بالوں میں پھر رہی ہیں۔ میں نے گھبرا کر کنگھا وہیں پر رکھ دیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ اماں نے جو یوں مجھے باہر آتے دیکھا تو کہنے لگیں کہ بال تو خشک کر لیتی، اسی طرح پھرتی رہو گی تو بیمار ہو جاؤ گی۔ اماں نے تعصب سے مجھے دیکھا۔ میں ان کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ میں اس احساس کے بارے میں سوچ رہی تھی جو بار بار مجھے اپنے بالوں میں محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر میں اپنے بال باندھنے لگی تو مجھے اپنے کانوں میں ایک آواز سنائی دی، انہیں مت باندھو، کھلا رہنے دو، مجھے تمہارے بال کھلے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں ایک دم گھبرا گئی، میرے ہاتھوں سے جیسے کیچر چھوٹ کر نیچے گر پڑا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن مجھے تو وہاں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور دوبارہ کیچر لگانے لگی تو مجھے پھر وہی آواز سنائی دی۔ اب کی بار وہ آواز غصے میں تھی۔ میں نے کہا نا کہ بالوں کو کھلا چھوڑ دو، تمہیں ایک دفعہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اب میں بری طرح گھبرا گئی، آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ میری ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی کہ میں پیچھے مڑ کر دیکھ لیتی۔ میں نے ایک چیخ نما آواز سے اماں کو پکارا تو اماں چونک گئی۔ اماں، آپ نے کوئی آواز سنی ہے؟ وہ کہنے لگی نہیں، مجھے تو کوئی آواز نہیں آئی۔ کیوں؟ اماں، ایک آواز آ رہی ہے جو کہہ رہا ہے کہ اپنے بال مت باندھو، انہیں کھلا رہنے دو۔ اماں، کوئی مجھے تنگ کر رہا ہے۔ میں گھبراہٹ کے مارے اپنے ہاتھ آپس میں رگڑنے لگی، لیکن اماں تو مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ اسما بیٹا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہاں پر تو ہمارے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اماں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے ابھی اپنے کانوں سے یہ آواز سنی ہے۔ نہ جانے وہ کون ہے، میرے کانوں میں ابھی سرگوشی ہوئی ہے۔ میں نے سارا قصہ اماں کو پھر سے بتایا، لیکن اماں کو یقین ہی نہیں آیا۔ پھر اسی رات مجھے کمرے میں اکیلے سونے سے خوف محسوس ہوا، اسی لیے میں ٹی وی لاؤنج میں لیٹ گئی، لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ یہاں پر لیٹنا مجھے بہت بھاری پڑے گا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک مجھے ایسے لگا جیسے میرے بالوں میں کچھ چل رہا ہے، جیسے کسی نے میرے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے سنوارا ہے۔ میں نے کسی احساس سے چونک کر اپنی آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ میرے پاس کوئی بیٹھا ہے۔ میں ایک دم ڈر گئی، قریب تھا کہ میں چیختی، لیکن اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، میرے منہ پر ہاتھ رکھے میرے بالوں میں وہ پھر سے انگلیاں پھیرنے لگا۔ یہ وہی لمس تھا جو اتنے دنوں سے مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کچھ دیر بعد میں نے اشارے سے اسے ہاتھ ہٹانے کا کہا تو ہاتھ ہٹا کر پیچھے کھڑا ہو گیا، لیکن میرے بال ابھی بھی اس کے ہاتھوں میں تھے۔ تو تم کون ہو اور یہاں پر کیسے آئے؟ میں نے پریشانی اور خوف کے عالم میں اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، میں ایک جن ذات ہوں۔ جن ذات؟ میں نے خوف بھرے لہجے میں کہا،
ہاں، تمہارا یہاں پر کیا کام ہے؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، تمہارے بالوں کی وجہ سے یہاں پر آیا ہوں، یہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، اسی لیے میں ان سے کھیلنے یہاں پر آتا ہوں۔ اس نے کہا تو میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی اور پھر دل میں سوچنے لگی، میرے اتنے دنوں سے جو احساس تھا وہ غلط نہیں تھا، بلکہ واقعی کوئی میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ اس سوچ کے آتے ہی میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ ایک جن ذات مسلسل میرے ساتھ تھا اور میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتا تھا، ان بالوں میں پھونکے مارتا تھا۔ میں اور زیادہ خوفزدہ ہو گئی اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ نہ جانے کتنی دیر کے بعد مجھے ہوش آیا تو میں صوفے پر لیٹی ہوئی تھی اور تمام گھر والے میرے ساتھ تھے۔ میں امی اور نائلہ کی شکلیں دیکھ کر حیران ہوئی کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشان تھے، تاہم مجھے اس وقت اور کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے اماں سے کہا، اماں مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ رات ہونے والے سارے واقعے کے بارے میں بتایا تو اماں اور نائلہ دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ان سے اس بات کا کوئی جواب ہی نہیں بن پایا۔ میں بھی بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی، اماں تو مجھ سے بھی زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی، اور ان سب کا بھی حال مجھ سے مختلف نہیں تھا۔ اس واقعے کے بعد اماں مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتی تھی، نہ ہی مجھے اندر کمرے میں سونے دیتی تھی۔ اماں ہر وقت مجھے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتی تھی، لیکن ایک دن پھر اس جنذات کو موقع مل گیا۔ وہ مسلسل میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا اور مجھے اس کی سانسوں کی آواز بہت قریب سے آ رہی تھی۔ مجھے غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ بدستور بار بار یہی حرکت کر رہا تھا۔ وہ باز نہیں آ رہا تھا، وہ میرے بالوں کو مسلسل چھیڑ رہا تھا۔ کبھی اس کا ہاتھ پیچھے جھٹکنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آتا۔ مجھے مزید غصہ آیا اور میں شدید بے بسی کی حالت میں اٹھ کر آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ دراز میں سے کینچی نکالی اور ایک گہرا سانس بھر کر اپنے سارے بال کاٹ دیے، اور اب میرے بال صرف کاندھوں تک ہی رہ گئے اور باقی سارے بال میرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے۔ شدید بے بسی اور ترسی نگاہوں سے میں نے اپنے بالوں کو دیکھا۔ جب اماں کمرے میں آئیں تو ایک دم حیران ہو گئی کہ یہ میں نے کیا کیا، میں نے اپنے بال کیوں کاٹے؟ اماں روتے ہوئے کہنے لگی، لیکن میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے چپ چاپ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی، اور رات مجھ پر بہت بھاری تھی۔ اپنے بالوں کا دکھ مجھے بہت زیادہ ہو رہا تھا، مجھے اپنا آپ بہت خالی لگ رہا تھا۔ لیکن سب سے حیرت اور پریشانی کی بات یہ تھی کہ بال کاٹ دینے کے باوجود مجھے سر میں پھر وہی لمس محسوس ہو رہا تھا، اور اب تھوڑی دیر بعد میرے بالوں کو وہ سونگھتا بھی تھا، پھونکے بھی مارتا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگتا تھا، مجھ پر گہری خاموشی طاری تھی، جیسے میں مر گئی ہوں۔ میں نے اپنے بال کاٹ دیے تھے، مگر دل ہی دل میں بہت پچھتا رہی تھی۔ جب بھی میرا ہاتھ اپنے بالوں میں جاتا میں رونے لگتی، چیخنے لگتی۔ میرے وہ بال جو میں نے کاٹ دیے تھے ابھی بھی میرے کمرے میں میرے سامنے پڑے تھے۔ اماں میری اس حالت سے بہت پریشان تھی۔ وہ دن رات میرا صدقہ دیتی اور میرے اوپر قرآن پاک کی آیات پڑھ پڑھ کر پھونکتی، لیکن وہ جن تھا کہ مجھ پر سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ اب میں اکثر رونے لگتی اور پھر بے تحاشا ہنسنے لگتی۔ روتی تو رونے ہی شروع کر دیتی اور ہنستی تو ہنستی ہی چلی جاتی۔ بال کاٹ دینے کے بعد بھی وہ جن زیادہ یہاں سے نہیں گیا، بلکہ الٹا اب اس نے مجھے زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ میرے کپڑے پھاڑ دیتا، میری چیزیں اٹھا کر چھپا دیتا۔ میں اب ہر وقت بیٹھی خلاؤں میں تکتی رہتی۔ نائلہ بار بار مجھے باہر نکلنے پر مجبور کرتی، لیکن میں اس کی بات نہیں سنتی اور اپنے کمرے میں ہی پڑی رہتی۔ پھر ایک دن نائلہ سے جب یہ سب برداشت نہ ہوا تو اماں سے لڑ پڑی۔ اماں، آخر آپ کیوں نہیں اسما کا علاج کروا رہی؟ آپ کسی عامل کا پتہ کریں۔ اسما کو کیا مسئلہ ہے؟ ہم کب تک اس کو اسی طرح اس کے حال پر چھوڑ دیں گے؟ ہمیں اس کا علاج کروانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جن ہماری بہن کو کوئی زیادہ نقصان پہنچا دے۔ اماں بھی روتے ہوئے دل تھام کر بیٹھ گئی۔ اسی دن اماں نے ابا سے کہا کہ کسی عامل کا پتہ کریں، ہم اسما کا علاج کروا لیں۔ اس کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ وہ بار بار اپنے سر کو جھٹکتی ہے، اپنے منہ پر خود تھپڑ مارنے لگ جاتی ہے، کبھی گمسم بیٹھتی ہے اور کبھی رونے لگ جاتی ہے۔ ابا بھی گہری سوچ میں مبتلا ہو گئے اور پھر کہنے لگے، میں ایک عامل کو جانتا ہوں، اس کے پاس جاتا ہوں۔ وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ان کو کافی علم ہے، مجھے امید ہے کہ اسما کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ابا نے اماں کو یقین دلایا اور پھر اس بزرگ کے پاس گئے اور جا کر اسے میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ میری تاریخ پیدائش بھی پوچھی۔ ابا نے وہ سب کچھ انہیں بتا دیا۔ وہ بزرگ سن کر گہری سوچ میں پڑ گئے اور پھر جب انہوں نے آنکھیں کھولیں تو ابا سے کہنے لگے، وہ جن زیادہ اسما کے بالوں پر عاشق ہے
اور جب تک اسما کے بال ہیں وہ ان پر عاشق رہے گا، وہ اسے نہیں چھوڑے گا، میں اچھی طرح سے دیکھ چکا ہوں۔ انہوں نے تفصیلاً کہا تو ابا نے ان سے کہا کہ دراصل اسما نے اپنے بال کاٹ ڈالے ہیں، اب اس کے بال بہت چھوٹے ہیں، لیکن پھر بھی وہ جنزات وہاں سے نہیں جا رہا اور مسلسل اس کے ساتھ ہے۔ ابا نے افسردگی کے عالم میں جب یہ کہا تو بزرگ چونک اٹھے اور کہنے لگے، اسما نے بال کاٹ ڈالے ہیں تو پھر اس نے وہ بال رکھے کہاں پر ہیں؟ ان بزرگ نے بے چینی سے پوچھا تو ابا کہنے لگے، شاید اس کے پاس ہی پڑے ہیں، کیونکہ وہ ان کو پھینک ہی نہیں رہی۔ ابا نے صاف اور دو ٹوک انداز میں عامل صاحب کو کہا تو انہوں نے سر ہلایا اور کچھ پڑھائی کی اور میرے اوپر پھونکا تو میں جیسے ایک دم چلانے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میرے سارے جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی ہیں، لیکن پھر ایک دم بے دم سی ہو کر بیٹھ گئی۔ عامل بابا نے ابا سے کہا کہ وہ بال کہاں پر ہیں جو آپ کی بیٹی نے کاٹے تھے؟ ابا نے اسی وقت اندر سے بال لا کر اماں کو دیے، لیکن عامل بابا نے اس کے اوپر پڑھائی کرنی شروع کر دی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے جا رہے تھے ویسے ویسے میری طبیعت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی، پھر ایک ایک کر کے بال جلنے لگے۔ عامل بابا کی مسلسل پڑھائی سے وہ سارے کے سارے بال جل کر خاک ہو گئے۔ عامل بابا نے وہ راکھ اکٹھی کی اور ابا سے کہا، اس راکھ کا کچھ حصہ ندی میں بہا دو اور کچھ حصہ زمین میں دبا دو۔ ابا نے ایسا ہی کیا، لیکن میری طبیعت ابھی بھی ویسی ہی تھی۔ ہاں، صرف یہ تھا کہ ایک بے چینی تھی جو ختم ہو گئی تھی۔ اب میں خاموشی سے بیٹھی رہتی، ادھر ادھر تکتی رہتی۔ اچانک انہی دنوں میں اماں نے میرے رشتے کے بارے میں بات کی۔ ابا اس بات پر راضی تھے، میرا رشتہ پکا کر کے جلد سے جلد شادی کی تاریخ رکھ دی جائے، تاکہ شادی کے بعد میں اپنی گھرداری میں مصروف ہو جاؤں اور اس سب کو بھلا سکوں۔ لیکن میں نے تو صاف طور پر منع کر دیا اور کہا کہ میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن اماں اور ابا بضد تھے کہ جلد سے جلد تمہاری شادی کر دی جائے۔ میں خاموشی سے انہیں دیکھنے لگی کہ آخر اتنی جلدی یہ لوگ میری شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں، لیکن اماں ابا کی یہ جلدی میرے آگے ایک بہت بڑی مصیبت لے آئی۔ اسی رات وہ جن زیادہ غصے سے بھرا ہوا میرے کمرے میں آیا اور کہنے لگا، خبردار جو تم نے کسی کے ساتھ شادی کی، میں تمہیں اپنے ساتھ اپنی دلہن بنا کر جنات کی دنیا میں لے جاؤں گا۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ میں صرف تمہارے بالوں پر ہی نہیں تم پر بھی عاشق ہوں، لیکن میں ابھی 6 ماہ کے لیے پابند ہوں، اسی لیے 6 ماہ کے لیے تم میرا انتظار کرو۔ جنزادے نے کہا تو میں نے نفرت سے اسے دیکھا اور کہا، میں تمہارا انتظار کیوں کروں؟ پہلے تمہاری وجہ سے میں اپنے سارے بال کاٹ چکی ہوں، اور اب تم مجھے تنگ کر کر کے تھکے نہیں جو مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ میں نے نفرت کا اظہار کیا تو شرمندگی کے مارے سر جھکا گیا اور پھر کہنے لگا، میرا ارادہ ایسا ہرگز نہیں تھا، مجھے تو بس تمہارے بال اچھے لگے تھے۔ تمہارے بالوں سے اڑتی بھینی بھینی خوشبو میرے دماغ پر ایک سحر طاری کرتی تھی، اور میں تم سے دور نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس جنزات نے ایک جذب کے عالم میں جب یہ کہا تو میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ شاید اس کی محبت سچی تھی، لیکن طریقہ کار غلط تھا۔ یوں تو ابھی اس جنزات سے چھٹکارا نہیں ملا کہ اماں نے میرا رشتہ طے کر دیا، اور جیسے ہی میری بات پکی ہوئی اس رات مجھے پھر شدید دورہ پڑا۔ میں کبھی اپنے سر پر ہاتھ مارتی تو کبھی اپنی کمر پر مکے مارنے لگتی۔ ساری رات میرے تڑپتے ہوئے گزری۔ اماں ابا میری حالت دیکھ دیکھ کر تڑپ رہے تھے، رو رہے تھے۔ ساری رات میرے ساتھ ساتھ میرے گھر والے بھی جاگتے رہے، مجھے سنبھالتے رہے۔ جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی تو میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس کے بعد کافی دیر تک مجھے ہوش نہیں آیا، لیکن جب ہوش آیا تو ابا کے پاس عامل بابا بیٹھے تھے اور وہ کچھ پڑھ رہے تھے۔ شاید ان کے پڑھنے سے ہی مجھے کچھ آفاقہ ہو جاتا۔ وہ جیسے جیسے پڑھتے جا رہے تھے ویسے ویسے ہم سب کے اوپر پھونکتے بھی جا رہے تھے۔ میرے اندر سے عجیب سی آواز بلند ہوئی، میں چیخنے لگی، چلانے لگی، لیکن ابا اور عامل بابا مسلسل پڑھائی کرتے رہے اور زبردستی میرا ہاتھ پکڑے رکھا۔ پھر انہوں نے کچھ پڑھ کر آگ میں ڈالا اور پھر ایک دم گہرا دھواں بلند ہوا۔ آہستہ آہستہ ہمارے گھر سے وہ دھواں پھیل کر نکلنے لگا اور عجیب سی بو آنے لگی جو سارے گھر میں پھیل گئی۔ مجھے جیسے ہوش آیا، میں نے اٹھ کر دیکھا تو عامل بابا اپنی چیزیں سمیٹ رہے تھے اور ابا سے کہہ رہے تھے اب کافی حد تک وہ جنزادہ اسے تنگ نہیں کرے گا، لیکن جلدی اس کی شادی کر دو، وہ پابند ہو کر رہ جائے گا۔ ان عامل بابا نے کہا اور پھر اپنا سامان سمیٹ کر وہاں سے چلے گئے۔ جلد ہی میری شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ گھر میں گہما گہمی ہو گئی۔ میں ابھی اس شادی کے حق میں نہیں تھی، کیونکہ میں نے تو اپنی زندگی کے حوالے سے بہت سے خواب دیکھے تھے۔ میں تو آگے پڑھنا چاہتی تھی، میرے سارے خواب ادھورے رہ گئے اور مجھے مجبوراً شادی کرنا پڑ رہی تھی۔ اس کے بعد بہت جلد تمام معاملات طے ہوئے
اب سب کچھ آہستہ آہستہ روٹین پر آ رہا تھا، لیکن میں اس اتنے بڑے حادثے سے نکلنے کے بعد بھی ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے بار بار ابھی بھی اپنے سر میں کچھ چلتا ہوا محسوس ہوتا تھا، جیسے کوئی میرے بالوں کو چھیڑ رہا ہے۔ ایک عجیب سا وہم لگ چکا تھا۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے میں گھبرا رہی تھی، وہ جن زیادہ مجھے تنگ نہ کرے، کہیں وہ دوبارہ پلٹ کر نہ آ جائے۔ بار بار میرے دل میں خوف آتا تھا اور پھر میں اس خوف کو جھٹک دیتی تھی۔ پھر میری شادی حسنات کے ساتھ ہو گئی اور میں رخصت ہو کر اس کے گھر آ گئی۔ میں دلہن بن کر حسنات کا انتظار کر رہی تھی۔ اتنے میں مجھے ایک بھاری بھرکم آواز سنائی دی، شادی مبارک ہو۔ میں خوفزدہ ہو کر اچھل پڑی تو دیکھا وہ جنزادہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ میری آنکھوں میں ایک دم ڈر اتر آیا، لیکن وہ کہنے لگا، میں تمہیں ڈرانے کے لیے یہاں نہیں آیا، میں تو تمہیں صرف شادی کی مبارکباد دینے آیا ہوں۔ تم نے اچھا کیا کہ شادی کر لی، اگر تم ایسا نہ کرتی تو شاید میرے لیے بھی تمہیں چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا، لیکن اب چونکہ تم شادی کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہو تو میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ جس سے میں نے محبت کی میں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے خوف دیکھوں۔ میں تمہیں خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا، بس شاید میرے پیار کرنے کا انداز تمہیں سمجھ میں نہیں آیا۔ ہم جنات ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن میں تمہارے فیصلے کی قدر کرتا ہوں اور آئندہ زندگی میں کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ بس میری ایک گزارش ہے کہ اپنے بال اسی طرح بڑھا لینا جیسے تم نے پہلے بڑھائے تھے۔ مجھے تمہارے بالوں کے حوالے سے بہت افسوس ہے کہ تم نے صرف مجھ سے تنگ آ کر اپنے بال کاٹ دیے۔ یہ جنزادے نے کہا تو میں چپ چاپ اس کو تکتی رہی اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کی باتیں میرے دماغ میں گھوم رہی تھی، میرے دل کو عجیب سی بے چینی لگ چکی تھی۔ شاید وقت کے ساتھ ساتھ یہ سب ختم ہو جائے، کیونکہ جس طرح کے حالات سے میں گزر کر یہاں تک آئی تھی، ان حالات کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہونا ایک قدرتی عمل تھا۔ اتنی دیر میں حسنات بھی کمرے میں آ گئے اور پھر انہوں نے مجھے شادی کا ایک خوبصورت سا تحفہ دیا اور پھر میں ان کی محبت میں کھو گئی۔ وقت گزرتا گیا اور میرے بال دوبارہ اسی طرح سے لمبے ہوتے رہے، کیونکہ میرے شوہر کو بھی میرے لمبے بال بہت پسند تھے۔ لیکن آج بھی میرے ذہن میں یہ وہم تھا، میں جب بھی بال کھولتی تھی تو ڈر جاتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جنزادہ پھر سے واپس آ جائے۔ آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر کے ضرور بتائیے گا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جنزادہ دوبارہ میرے بالوں پر عاشق ہو کر پھر سے میری زندگی میں دخل اندازی کرنے آ جائے؟